وہ عفت، وہ نفاست، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی دولت اور نعمت جس کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں، انہوں نے اس کی ٹھنڈی ہوا دامن رسول پاک علیہ السلام سے قبول کی اور پھر اس کو اپنی نسلوں تک منتقل فرمایا، اپنے پاک باز شاگردوں کے ذریعے، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے ذریعے انہوں نے پیغام رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو قیامت تک جاری و ساری رکھنے کے لیے ایک دوسرے تک اس عنوان کو جاری رکھا۔ اس لائن میں کہ پیغام نبوت قیامت تک جاری رہے، ضروری تھا کہ کچھ ایسے افراد کا انتخاب کیا جائے جن کا مزاج رسول پاک علیہ السلام سے ملتا ہو، جن کی طبیعت رسول پاک علیہ السلام سے ملتی ہوں، اور جن کی نیت، جن کی اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا اور ہر کام محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے کا جذبہ رکھنا، جن کے پاس یہ گوہر ہوں، انہی لوگوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو ان صحابہ کرام اور اہل بیت حضرات و خواتین سے لے کر آج جس صدی میں ہم ہیں، 14 صدیاں بیت گئی، 15ویں صدی جاری ہے، آج تک وہ اسلام کا نور منتقل مخلص لوگوں سے ہوتا ہوا سچے علماء دین، سچے اولیاء سے منتقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ اسی طرح نور پہنچتا رہے گا۔ اس لائن میں بڑے حضرات و خواتین مصروف ہیں، آج ہم ان مبارک ہستیوں میں سے مختصراً ایک ہستی کا تذکرہ کرنا چاہیں گے۔ محتاج تعارف نہیں ہے، یہ مہینہ ربیع الثانی کہلاتا ہے، 8 تاریخ ہے آج، اور اس مہینے کو بڑی 11ویں شریف کا نام دیتے ہیں۔ وہ ہستی جن کے نام سے 11ویں شریف مشہور ہو گئی، وہ بھی محتاج تعارف نہیں ہے، آپ سب میری مراد سمجھ گئے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ آج کوئی بڑا عالم دین، کوئی مفتی صاحب، کوئی علامہ صاحب، کوئی مولانا صاحب، کوئی پیر صاحب اپنے سے کسی بڑے کا، مذہبی نمائندے کا یوں تعارف کراتا ہے کہ بھئی میں تو فلاں حضرت صاحب کا شاگرد ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں نے ان کے پاس بیٹھ کر تربیت لی ہے، علم حاصل کیا ہے، تو لوگ اسے خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ اچھا بھئی تم نے اپنے بڑے استاد سے، شیخ سے، اپنے والد سے یہ علم، یہ فیض، یہ فیضان حاصل کیا، تم تو بڑے خوش نصیب ہو یار۔ سرکار سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خوش نصیبی اور ان کا کمال یہ ہے کہ اگر ماں کی طرف سے انہیں گنتے جاؤ تو 11ویں دادی سیدہ خاتون جنت بنتی ہیں، امام حسین کے ذریعے سے۔ ان کی والدہ کا نسب امام حسین کے قدموں تک پہنچتا ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والے پیر کو باپ کی طرف سے گنتے جاؤ تو 11واں مولا علی پاک بنتے ہیں، اور 10واں دادا سیدنا امام حسن پاک بنتے ہیں۔
تو اس لیے آپ کو 11ویں والا کہا جاتا ہے۔ اور بھی کئی نسبتیں ہیں۔ امام حسن پاک اور امام حسین پاک، یہ دونوں میرے آقا کے ہر طرح کے کمالات کے مظہر ہیں۔ یہ دو شاخیں ہو گئی ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کو ماں کی طرف سے دیکھو تو امام حسن، باپ کی طرف سے دیکھو تو امام حسین، یہ دو دریا فیضان کے چلتے آ رہے ہیں۔ 500 سال کا فاصلہ ہے، زمانی فاصلہ، اور 11 پشتوں کا مکانی جسمانی فاصلہ ہے۔ جہاں یہ فاصلے آ کے مٹ جاتے ہیں اور یہ دریا اکٹھے ہو جاتے ہیں، اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ اب میں اگر مزید تعارف کراؤں تو سارا وقت اسی میں گزر جائے گا۔ میں 11ویں شریف کے قائل جو ہمارے دوست ہیں، جو بڑے شوق سے ذوق سے 11ویں شریف کا ختم شریف دلاتے ہیں، لنگر پکاتے ہیں، کھانے تقسیم کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے سمیت میں بھی ان میں شامل ہوں، جو ہم لوگ بڑے شوق سے 11ویں کا لنگر پکاتے ہیں، بناتے ہیں، بانٹتے ہیں، کھاتے ہیں، ڈکار مار کے ہضم کر جاتے ہیں۔ لیکن جو روح ہے 11ویں والے پیر کی، جو ان کی تعلیم ہے، جو ان کا مشن ہے، وہ ہم سے چھوٹ گیا۔ ہم صرف یہاں آ کے ٹھہر گئے ہیں کہ جی 11ویں کے لنگر میں بڑی برکت ہے۔ میں اس کا انکار تو نہیں کر سکتا، لیکن کیا اتنا کہنے میں کہ 11ویں شریف کا لنگر پکاؤ جی، تو بھی 1000 دے دے، تو بھی 1000 دے دے، تو بھی 1000 دے دے، 10-15 ہزار 20-25 ہزار خرچ کر کے ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دے لیں کہ بھائی بڑی کامیاب 11ویں کے محفل ہوئی، اور پیٹ پہ ہاتھ مار کے چلے جائیں، تو آپ انصاف سے بتائیں کیا 11ویں والے کے تقاضے پورے ہو گئے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں اور میں دلیل سے عرض کروں گا۔ آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا، لیکن آج میں اس کو